اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے قرآن کے سیشن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 92 سے 101 تک ہم انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ پچھلا اگر دہرا لیں تھوڑا سا نظم، بنی اسرائیل یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی پہلی شاخ کی روداد اللہ سنا رہا ہے، کیا کیا ان کو فضیلت دی گئی، پوری دنیا میں ان کا انتخاب کیا گیا کہ یہ پوری دنیا میں اس دین کو پھیلائیں گے، لیکن ان کے کرتوت کیا رہے، ان کے رویے کیا رہے، سرکشی رہی، اللہ کے ہر حکم کی خلاف ورزی رہی، کیا کیا اللہ کی نعمتیں ان پر آتی رہیں، کیا کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے ظلم سے نجات دی فرعون کے، کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو خوراک مہیا کی، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے چشمے پانی کے بہا دیے، ان کے درمیان رسول تھے جو اللہ کی ہدایت ان کو اللہ سے وصول کر کے پہنچاتے تھے، کیسے کیسے وہ اس میں میخ نکالتے تھے، ان کے سیدھی بتائی ہوئی باتوں میں کیسی کیسی اپنی حجتیں ڈالتے تھے، خلاف ورزی کرتے تھے۔ ان کے علماء کا رویہ کیا تھا کہ اپنے علم کو اللہ کا دین کہہ کر بیان کرتے تھے، ہوتا تھا ان کا فقہ، لیکن لوگوں سے چھپاتے تھے اصلیت، کتاب تک لوگوں کو پہنچنے نہیں دیتے تھے۔ عام لوگوں کا رویہ یہ تھا کہ اپنی خواہشات کو تلاش کرتے تھے دین میں بس، جبکہ ہدایت موجود تھی، اللہ کے رسول ان کے درمیان موجود تھے۔ جب وہ چلی بھی گئے، نبیوں کا سلسلہ اللہ نے جاری رکھا، بنی اسرائیل میں پے در پے نبی آتے چلے گئے، لگ بھگ 1400-1500 سال کا وقفہ گزر گیا موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان۔ وہ آخری رسول آئے بنی اسرائیل میں، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کرنے کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے دین کو کامل کر کے چھوڑنے کے لیے، اس کا علم بھی اس کا عمل بھی، اپنے آخری رسول کو مبعوث فرمایا۔ لیکن وہ جو ان کی بعثت ہوئی وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہوئی، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی دوسری شاخ بنی اسماعیل میں سے ہوئی، اور یہ وہ بات ان کے لیے بن گئی حسد کی وجہ، جلن کی وجہ، ان کے غصے کی وجہ کہ یہ کیسا ہو گیا، یہ آخری رسول نبی جس کا ہمیں معلوم تھا کہ آنا ہے، ہماری کتابوں میں اس کا اندراج تھا کہ اس کو آنا ہے، ہمیں پتہ تھا، لیکن یہ ہم میں سے کیوں نہیں آیا، یہ ان بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گیا، جن کو ان لوگوں نے امی کا لقب دے رکھا تھا کہ انہوں نے نہ نبی دیکھے ہیں نہ اللہ کی کتابیں دیکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ العلیم ہے، الحکیم ہے، اس نے ذمہ داری پہلی اولاد سے لے کر شاخ سے دوسری شاخ میں منتقل کرنی تھی، کیونکہ ان کو معزول کیا جا رہا ہے۔ بنی اسرائیل کی جگہ ذمہ داری بنی اسماعیل کے حوالے کی جا رہی ہے، یہ اب گواہ بن کے گواہ کے منصب پہ فائز ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک کے ہر پڑھنے والے کو بتا رہا ہے کہ ذرا دیکھ لو، یہ وجہ تھی کہ میں نے ان کو معزول کیا اور میں نے ان کی جگہ ذمہ داری بنی اسماعیل کے حوالے کی۔ تو یہ چلی جا رہی ہے پوری روداد، آیت نمبر 40 سے لے کر 123 تک جانا ہے اس نے۔ ہم یہ پڑھتے پڑھتے سارے رویے ان کے، اور آخر میں جب انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے تو دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہم اتنے مضبوط ہیں اپنی ہدایت میں جو ہمیں ملی ہے، ہمیں کسی نہ ہدایت کی ضرورت ہے، نہ کوئی ہدایت ہم پہ اثر کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تھا، اگر تم اتنے ہی سچے ہو، اپنی ہدایت کو اتنے ہی پکے ماننے والے ہو، تو ذرا یہ بتاؤ اپنے نبیوں کو قتل کیوں کرتے تھے؟ جو نبی تمہارے، دیکھیں کیسے جواب دیا ہے کہ ان کے بچے کو ان کی تاریخ معلوم ہے کہ یہ انہوں نے کیا ہے اپنے نبیوں کے ساتھ، کہ یہ ہے تمہارا ایمان کہ اپنے نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے اور دعوے دار بنے ہو، سچے ہونے کے دعوے دار بنے ہوئے ایمان رکھنے والوں کے۔ قل فلما تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین، تو بتاؤ تم کیوں کر اپنے نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے اس سے پہلے، اگر تم ایمان والے ہی ہو۔ یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں آیت نمبر 92 سے، 92 پیج نمبر 21 ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اسْتَخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور ایسے ہی ہوا تھا نا کہ تمہارے پاس آیا تھا موسیٰ کھلی ہوئی نشانیاں لے کر، ان کی تو نشانیاں ایسی شاندار اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہیں، 2 بڑی نشانیاں اور باقی 7 دوسری بھی نشانیاں، لیکن ہوا کیا اس کے بعد؟ ثُمَّ اسْتَخَذْتُمُ الْعِجْلَ، تم نے پھر بھی بچھڑے کو معبود بنایا تھا، من بعدی وانتم ظالمون، اور تم بہت ہی ظلم کرنے والوں میں سے تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور وہ وقت بھی یاد کرو کہ ہم نے تم سے عہد لیا تھا، اور اس عہد لیتے وقت ہم نے طور کے پہاڑ کو تم پر اٹھا لیا تھا، یعنی کہ زلزلے کی کیفیت تھی، پہاڑ لرز کے گرنے والے کی کیفیت ہوئی تھی۔ اس دوران تو نے پوری اللہ کی خشیت کے ساتھ، اللہ سے ڈرتے ہوئے، موت آنکھوں کے سامنے نظر آنے کے بعد تم نے عہد لیا تھا کہ ہم خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ اللہ اسی عہد کو یاد دلا رہا ہے۔ خذوا ما آتیناکم، پکڑو، زور سے پکڑو جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے، جو ہدایت میں نے تمہیں دی ہے، بقوت واسمعوا، بالکل قوت کے ساتھ اور سنو۔ قالوا سمعنا وعصینا،
تم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے سنا لیکن مانیں گے نہیں. یہ تھے ان کے کرتوت, یہ تھی ان کی سرکشی, اس لیے مغضوب علیہم ٹھہرائے ہیں. یہ سننے سمجھنے کے بعد انکار کر دینا, یہ ہے غضب کا بلاوا دینا اللہ تعالیٰ کے. وقالوا سمعنا, تم نے کہا تھا ہم نے سنا تو, لیکن اپنے پورے عمل سے, پوری تاریخ سے ثابت کیا کہ مان کے نہیں دیں گے ہم. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ, اور تمہارے اسی کفر کے سبب تمہارے دلوں میں کیا بسا رہا؟ وہی بچھڑا جو تم نے بنایا تھا اپنے ہاتھوں سے اور اس کی پرستش کرتے تھے. بِكُفْرِهِمْ, کفر تو تم نے کیا تھا, نتیجہ ہی نکلا. پھر اللہ وہاں تک پہنچاتا ہے کہ واپسی کے راستے بند کر دیتا ہے. قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, ان سے کہیے کہ کیا ہی برا ہے جو تمہارا ایمان, تم تو ایماندار بنتے ہو نا, کیا ہی برا ایمان ہے تمہارا جو تمہیں ان کرتوتوں پہ کا حکم دیتا ہے, ان کرتوتوں پہ اکساتا ہے, جبکہ کہتے تم یہ ان کنتم مؤمنین, یہ ہے تمہارا ایمان. قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس, تو ان سے کہیے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جو آخرت کا گھر ہے وہ تمہارے لیے خاص ہے, تمہارے علاوہ کسی کو نہیں ملنے والا, خالصۃ من دون الناس, کسی اور کو نہیں ملے گا سوائے تمہارے, فتمنوا الموت, تو تم موت کی تمنا کرو. پھر موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو تو. یہ موت کی تمنا منہ سے تو نہیں کرنی ہوتی. ہم سب جانتے ہیں کہ جس جنت کی دعائیں ہم کر رہے ہیں وہ دنیا سے جانے کے بعد ملے گی. ہم بیٹھ کے مرنے کی دعائیں تو نہیں مانگتے اللہ سے, ہم اس کی تیاری ایسے کرتے ہیں کہ اگر ہماری موت فجر سے پہلے بھی آ گئی تو ہم تیار ہیں. جی ہم نے عشاء پڑھی ہے, ہم نے عشاء پڑھی ہے, اب دو ہی صورتیں ہیں, تو فجر ملے گی یا موت ملے گی. تو یہ تیاری ہے انسان کی کہ ہاں بھائی میں نے کسی کا قرض دینا ہے, میں نے اپنے ذمے نہیں رکھا ہوا, میں تیار ہوں, میں نے پہلے اپنے اللہ تعالی ختم کرنے ہیں, پہلے قرض واپس کر دینا ہے, میں نے جس کا حق دینا ہے میں نے اتار کے رکھنا ہے, کیا پتہ کب میری موت آ جائے. جو اس طرح زندگی گزار رہا ہے دراصل وہ اپنی موت کو یاد رکھا ہوا ہے اور ہر وقت جانے کے لیے تیار ہے. لیکن جو اس طرح گزار رہا ہے کہ یہ بھی نہ کرو, یہ بھی نہ کرو, اپنا مزہ کرو, اس کا بھی کھینچ لو, اس کا بھی کھینچ لو, وہ صرف دنیا میں جی رہا ہے. کہنے کو کہہ رہا ہے میں ایمان والا ہوں, کہنے کو کہہ رہا ہے میں نے جنت میں جانا ہے, لیکن اس کا عمل بتا رہا ہے کہ مرنے کا بالکل کوئی نہ اس کو یقین ہے نہ اس کی کوئی تیاری ہے. تو یہ ان کے کرتوت ہیں, اس کا بھی مال کھا لو, اس کا بھی مال کھا لو, اس آدھے ایمان کو مان لو, آدھے کو چھوڑ دو, آدھے قانون کو مان لو, آدھے کو چھوڑ دو. تو یہ پھر دنیا میں ہمیشہ زندہ رہنے کی ترکیبیں ہیں, یہ آخرت کی تیاری کے عمل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر تم اتنا ہی سمجھتے ہو کہ قیامت تو تمہارے لیے ہے, گھر اس دن کا تمہیں ملے گا, تو ذرا موت کی تمنا تو کر کے دکھاؤ, ذرا تیاری تو دکھاؤ. کوئی کرتے ہو تیاری؟ کوئی ہے تمہاری تمنا اگر سچے ہو تو؟ اور یہ ہم سب کو سناتا جا رہا ہے, ہم سب کے رویوں کے سامنے آئینہ رکھتا جا رہا ہے کہ تم ان سے بچنے کی دعا کرتے ہو, اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھتے رہو, اپنی تصحیح کرتے رہو. وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا, یہ کبھی بھی یہ تمنا نہیں کریں گے, نہ ہی یہ کبھی اس موت کی تیاری کریں گے جیسی کرنی چاہیے. بما قدمت ایدیہم, کیونکہ ان کو پتہ ہے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آگے کیا پہنچا رکھا ہے. ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کوئی ایسے عمل کون سے پہنچائیں آگے کہ جو جا کے ہمارا استقبال کریں گے آخرت میں. واللہ علیم بالظالمین, اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو. اس کے برخلاف ہوگا کیا؟ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ آیات, آپ دیکھیں گے اس کے برخلاف سب سے زیادہ زندہ رہنے کی خواہش کرنے والے تو یہی لوگ ہیں. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا, ان سے بھی زیادہ جو شرک کرنے والے ہیں. یہ جو مشرک مکہ ہیں یہ بھی تو ابراہیمی کی اولاد ہے نا, دوسری شاخ کی, یہ بھی شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ. لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ اہل کتاب ہونے کے باوجود, نبیوں کو جاننے کے باوجود, ان کی تعلیمات سے واقف ہونے کے باوجود سب سے زیادہ حریص ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے یہی لوگ ہیں. یود احدہم لو یعمر الف سنہ, ان میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں تو 1000 سال کی زندگی مل جائے, اتنے حریص ہیں یہ. وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر, لیکن پھر بھی اگر اتنی عمر مل بھی جائے تو اللہ کے عذاب سے بچا کون سکتا ہے ان کو؟ آخرکار واپسی کہاں ہے؟ اللہ کے پاس. واللہ بصیر بما یعملون, اللہ دیکھ رہا ہے ہر اس عمل کو جو یہ کرتے ہیں. ان کے بھی ہر عمل کو اللہ دیکھ رہا تھا, ہمارے بھی ہر عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے, کوئی شک ہی نہیں ہے اس میں. قل, ان سے کہیے, من کانا عدوا للجبریل فانہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشری للمؤمنین. ان کا یہی قلق تھا نا کہ یہ آخری نبی, آخری رسول بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گئے. یہ جبرائیل کو وہی لے کر ان کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے تھا. اپنے اس بغض میں یہاں تک چلے گئے کہ جبرائیل علیہ السلام کو برا بھلا کہنا شروع کیا انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, ان سے کہیے کہ جو بھی جبرائیل کا دشمن ہے, عدو ہے, فَإِنَّهُ نَزَّلَ عَلَىٰ قَلْبِكَ, جس نے آپ کے قلب پہ یہ کتاب نازل کی ہے, ظاہر ہے, بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ کے حکم سے, مصدقا لما بین یدیہ, جو کہ تصدیق کر رہی ہے آلریڈی ان کتابوں کی جو آپ ان کے ہاتھوں میں ہے, وَهُدًى وَبُشْرًى لِلْمُؤْمِنِينَ, جس میں بشارت ہے اور ہدایت ہے ایمان والوں کے لیے.
تو جو کوئی بھی جبرائیل کا دشمن ہے کیا نتیجہ نکلے گا؟ اور کس بنیاد پہ دشمن ہے کہ یہ وہی لے کر ہم میں سے کسی کے پاس کیوں نہیں آیا؟ تو جیسے سمجھ رہے ہیں کہ کسی کسب سے، کسی ریاضت سے، کسی کوشش سے نبوت حاصل ہو جاتی ہے، یہ اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی دین ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ بار بار اللہ قرآن میں بتائے گا کہ اللہ کا نبوت اللہ کا انتخاب ہوتی ہے، یہ اللہ کی بخشی ہوئی فضیلت ہے، وہ جس کو چاہے عنایت کرے۔ تو کہا میرا فیصلہ ہے، میں نے آخری نبی رسول کو بنی اسماعیل میں سے نبوت دینی تھی، جبرائیل میرے حکم سے وہی لے کے جاتے ہیں اور میرے حکم سے یہ آپ کے دل پر یہ قرآن اتارتے ہیں۔ کسی کا کیا استحقاق ہے اللہ کے سامنے کہے کہ ایسا کیوں کر رہا ہے جبرائیل؟ لہذا من کانا عدو للہ، لہذا جو کوئی بھی اللہ کا دشمن ہے، وہ ملائکتہ اور فرشتوں کا دشمن ہے، وہ رسولہ اور رسولوں کا دشمن ہے، اور اب عام کہہ کے خاص بتا رہا ہے اللہ، و جبریل و میکال، اور جو جبریل کا اور میکال کا دشمن ہے، فإن اللہ عدو للکافرین، تو دراصل اللہ ایسے انکار کرنے والوں کا دشمن ہے۔ دیکھیں کیا بات اللہ سنا رہی ہے، یہی ساری ایمان کے تقاضے ہیں نا ہمارے، اللہ پہ ایمان، رسولوں پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، آخرت پہ ایمان۔ تو دراصل یہ ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنا دراصل سب کا انکار کرنا ہے، کیونکہ یہ سب ایک ہی کڑی میں جڑے ہوئے ہیں۔ ہدایت اللہ سے جاری ہو رہی ہے، اللہ کے نبیوں تک پہنچ رہی ہے، دنیا میں پھیل رہی ہے، آخرت کی منادی کر رہی ہے، لے کر فرشتے آتے ہیں۔ یہ پانچوں کڑیاں جب تک ملی ہوئی نہیں ہیں ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ کسی ایک کا انکار کرنا ایمان کا انکار ہے دراصل۔ آخرت کا انکار کیا تو ایمان گیا، اللہ کا انکار کیا تو ایمان گیا، فرشتوں کا انکار کیا تو ایمان گیا، کتابوں رسولوں کا انکار کیا تو ایمان گیا۔ تو اگر صرف فرشتوں کی کڑی کو بیچ میں سے نکال دیا تو پھر نبیوں کو وہی کہاں سے ملے گی؟ اسی لیے ہمارا ایمان ہے، اسی لیے کتاب تصدیق کرتی ہے ہمارے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، کہ اگر آپ نے ایمان لانا ہے تو اس کتاب کو دیکھ کر آپ کو اندیکھے پر ایمان لانا ہوگا۔ یہ کتاب تصدیق کرتی رہے گی، یہ انسان کا کلام نہیں ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے۔ لہذا جس نے جبریل کی دشمنی لگائی لگا رہا ہے، یہ مت سمجھنا جبریل کو دشمن کہوگے اور اللہ کی دوستی کا دعویٰ کر دو گے، نہیں۔ تم نے جبریل کو دشمن بنایا تو اللہ بھی دشمن، اس کے رسول بھی دشمن، اور پھر ملائکہ بھی دشمن، اور پھر اللہ تمہارا دشمن۔ یہ نتیجہ ہے پھر اس دشمنی کا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور جب آپ پر یہ کھلی ہوئی نشانیاں نازل ہوئیں، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، تو ان سے انکار تو صرف وہی کر سکتے ہیں جو فسق رکھتے ہوں، جن میں ٹیڑھ اتنی پڑ گئی ہو اب اتنی کھلی ہوئی بینات کی موجودگی میں، تو انکار ان کا وہی کر سکتے ہیں۔ اگر تو پہلی کتابوں کے علم کو جانتے ہو تو یہ کتاب کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے جو اس کی ہر ہدایت کی تصدیق کر رہی ہے؟ اور اگر عقل اور شعور رکھتے ہو تو اس کھلی ہوئی نشانیوں کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے جو آسمان کی، زمین کی، ہماری اپنے جسم کے اندر کی، جسم کے باہر کی، ہر طرح کی بین نشانیاں ہمارے سامنے رکھ رہی ہیں۔ اب تو آپ کو زبردستی اور ہٹ دھرمی دکھانی پڑتی ہے اس کا انکار کرنے کے لیے۔ او کلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم بل اکثرہم لا یؤمنون، کیا یہی ہوتا رہے گا کہ جب بھی ان سے کوئی عہد باندھوایا جائے گا تو ان میں سے ایک گروہ نے لازمی اس کو اٹھا کے پھینکنا ہے، لازمی پس پش ڈالتے ہی رہنا ہے۔ نبذ فریق منہم، ہمیشہ نظر انداز کرنا ہی کرنا ہے کسی نے ایک نہ ایک کو ان میں سے۔ بل اکثرہم لا یؤمنون، دراصل حقیقت یہ ہے کہ ان میں زیادہ تر تو ایمان رکھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ اللہ ان کے بارے میں بتا رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، اور ان سب کو سنا رہا ہے جو سن رہے ہیں اس وقت، جو ایمان لاتے جا رہے ہیں۔ ولما جاءہم رسول من عند اللہ مصدق لما معہم نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کانہم لا یعلمون۔ ہوتا کیا رہا ہے، اور جب بھی ہمارا کوئی بھی رسول ان کے پاس آیا اللہ کی طرف سے، جو کہ تصدیق بھی کرتا رہا کہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ ٹھیک علم تھا، نبذ فریقم، یہی ہوا ان میں سے کچھ لوگوں نے کیا کیا، دور پھینک دیا، پس پش ڈال دیا، من الذین اوتوا الکتاب، جو کہ کتابیں رکھتے تھے اپنے پاس، کس کو؟ اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، اپنے یعنی کہ دور کر دینا اپنے سے، اپنی پش پہ ڈال دینا، زہر کہتے ہیں کمر کو، وراء ظہورہم، کمر کے پیچھے کر دیا، ہم نہیں مانتے، ہم نہیں جانتے اس کو، کانہم لا یعلمون، جیسے کہ واقعی نہ جانتے ہوں۔ جبکہ یہ اللہ تعالیٰ آگے بتائے گا، پہلے بھی بتاتا رہا ہے، اپنے بچوں کی طرح پہچانتے تھے آخری نبی کو۔ ان کی کتابوں میں نشانیاں تھی کہ آخری نبی نے آنا ہے، اس میں کیا کیا خصوصیات ہوں گی، وہ کہاں آئیں گے، وہ کس طرح کا کلام پیش کریں گے، اور وہ کس طرح تمہیں اللہ ہدایت کی طرف واپس موڑیں گے، سب جانتے تھے۔ یہ جان بوجھ کر انکار کرنے والوں کی سرگزشت ہم پڑھ رہے ہیں، واقعی نہ جانتے ہوں۔ جبکہ یہ اللہ تعالیٰ آگے بتائے گا، پہلے بھی بتاتا رہا ہے، اپنے بچوں کی طرح پہچانتے تھے آخری نبی کو۔ ان کی کتابوں میں نشانیاں تھی کہ آخری نبی نے آنا ہے، اس میں کیا کیا خصوصیات ہوں گی، وہ کہاں آئیں گے، وہ کس طرح کا کلام پیش کریں گے، اور وہ کس طرح تمہیں اللہ ہدایت کی طرف واپس موڑیں گے، سب جانتے تھے۔ یہ جان بوجھ کر انکار کرنے والوں کی سرگزشت ہم پڑھ رہے ہیں۔
یہاں تک نکلے جب کچھ نہ بن پڑا ان سے. یہ تو حق آ رہا ہے اللہ کی طرف سے, حق نازل ہو رہا ہے, کھلی ہوئی نشانیاں دے رہا ہے, ان کی کتابوں کو بتا رہا ہے لاؤ کھول کے رکھو اپنی کتابیں ہمارے سامنے, ہمارے اس امی نبی کے سامنے جو پڑھنا بھی نہیں جانتا, لاؤ کھولو اپنی کتاب رکھو کہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا نہیں لکھا. انہوں نے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنے شروع کیے. کہاں تک پہنچے؟ اس علم کے پیچھے پڑے جس کو ہم اپنی زبان میں جادو اور سحر اور سفلی علم کہتے ہیں, کہ کسی طرح ابھی اور طرح تو ان کا مقابلہ ہو نہیں پا رہا, اب اس طرح ان کی کاٹ کریں. تو کیا کیا انہوں نے؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ, جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاطین ان کو پڑھ پڑھ کے سکھاتے تھے, یہ اس کے پیچھے لگے, اس کی اتباع میں لگے. اب وما کفر سلیمان, اور نام کیا لیتے تھے کہ ہم کوئی غلط نہیں کر رہے, یہ تو اللہ کے نبی کا ہی دیا ہوا دین ہے, سیکھا شیطانوں سے تھا ان کے بڑوں نے, کام تھا شیطانی, نام استعمال کر رہے تھے سلیمان علیہ السلام کا. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ بری کر رہا ہے اپنے نبی کو بھی اور سب کو ہمیشہ کے لیے بتا رہا ہے وما کفر سلیمان, سلیمان ایسا کفر کرنے والا کبھی بھی نہیں تھا. لیکن ہوا کیا تھا؟ ولیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر, یہ تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک فتنہ بھی ہم نے کھڑا کیا تھا, وہ کیا تھا؟ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت, بابل کے دو ان فرشتوں کو جو ہاروت اور ماروت تھے ان کو بھی ایک علم سکھایا تھا ہم نے. وما یعلمانی, اور وہ کسی کو نہیں سکھاتے تھے, من احد, کسی کو بھی وہ دونوں علم نہیں سکھاتے تھے, حتیٰ جب تک یقولا, ان کو یہ نہ کہہ دیں, بتا نہ دیں, انما نحن فتنہ, ہم تمہارے لیے امتحان بن کر آئے ہوئے ہیں, یہ امتحان ہے اس میں تم ڈالے جا رہے ہو. فلا تکفر, کفر میں نہ پڑھنا. دیکھیں کیا کیا سبق آنے والے ہیں, چاروں طرف نظر دوڑائیں گے ہم آج کس دنیا میں رہ رہے ہیں, اور کتنی آسانی سے آج کا مسلمان جس کے ہاتھوں میں قرآن ہے کس طرح ان جادو ٹونے ٹوٹکوں کے پیچھے چلا جاتا ہے. آج بھی بازار گرم ہے, ہر اللہ رحم فرمائے ہم سب پر, ہماری آنے والی نسلوں پر, کتنی آسانی سے یہ شیطانی چکر میں کھینچتے ہیں. تو وہ کیا کہتے تھے فتنے میں کہ دیکھو یہ فتنہ ہے, ان کفر نہ کرنا. کیا ثابت ہوا؟ کہ جو بھی جادو کے پیچھے جائے گا, سحر کے پیچھے جائے گا, اس علم کا خریدار بنے گا, وہ کیا کر رہا ہوگا؟ وہ پھر کفر کر رہا ہوگا. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يَفَرُّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ, اور لوگ کیا کر رہے تھے ان سے وہ سیکھ کے, اور تو جو کچھ کرتے تھے میاں بیوی کے درمیان دوریاں پیدا کرتے تھے, لڑائی جھگڑے کرواتے تھے. عام ہے, ذرا نظر ڈالیں, سنا ہوگا سب میں ہم نے سے کس طرح ہر گھر کی کہانی بنتی جا رہی ہے, جھگڑوں کی, اس طرح کی, کون کون اس کا خریدار بن رہا ہے. اب سنیے, وما ہم بدارین بہ من احد الا باذن اللہ, لیکن ذہن میں رکھو ان میں سے کوئی کچھ بھی, بھلے وہ سحر کا علم ہو یا وہ فتنے والا علم ہو جو ہم نے سکھایا تھا, اللہ کے حکم کے بغیر اس میں سے کوئی چیز کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. ہر ایمان والے کا علم یہ ہونا چاہیے, ایک تو وہ کبھی ان کے پیچھے نہ جائے, اور خدا نہ خواستہ اس کا کبھی واسطہ پڑ جائے تو اپنے ایمان کو مضبوط رکھے کہ کسی کی مجال نہیں ہے کسی جادوگر کی, کسی ٹونے ٹوٹکے کرنے والی کی, کہ اللہ کے حکم کے بغیر نقصان پہنچا دے کسی کو. لہذا اگر اللہ نہ کرے کبھی کسی کا ایسا واسطے بھی پڑ جائے تو وہ اس نے کچھ نہیں کرنا ہے سوائے اس کے کہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا ہے اور اللہ سے کہنا ہے اللہ تعالیٰ تو میری جان چھڑا. بس یہ ہمیں بتایا گیا ہے, پوری معلوم سنائی ان کی ردات گئی, ہمیں بتایا گیا ہے اس علم کے خریدار نہیں بننا, ان لوگوں سے تمہارا واسطہ مطلب نہیں ہونا چاہیے, یہ کفر ہے. اس کے خریدار فتنوں میں پڑتے ہیں اور پھر وہ ایمان سے جاتے ہیں, کیونکہ ایک تو وہ ان کو اس میں مبتلا کر کے ایمان سے لے کے جاتے ہیں, اور پھر دوسروں کو پکڑتے ہیں کہ اگر اس سے نکلنا ہے تو ہمارے پاس آؤ, ہم تمہاری جان چھڑائیں گے. اللہ کہہ رہا ہے میرے اللہ کے حکم کے آگے ان کا حکم چل سکتا ہے؟ اللہ کے حکم کے آگے کسی کا جادو چل سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا کہ موسیٰ کے سامنے جادوگر نہیں آئے تھے. موسیٰ کے دل میں جب تھوڑا سا خوف پیدا ہوا کہ یہ تو جادو دکھا رہے ہیں, اللہ کہہ رہا ہے ڈرو نہیں, کیا میرے آگے ان کے جادو چلنے والا ہے؟ تو دیکھیں کیا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ تو یہ بتا رہا ہے ہمیں کہ ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا, بہ من احد الا باذن, اللہ کے حکم کے بغیر. ویتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم, نہ یہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے اللہ کے حکم کے, نہ کوئی فائدہ, نہ اس لیے ان کے پاس جانا ہے کہ ہمیں نقصان کسی کو پہنچانا ہے, نہ اس لیے جانا ہے کہ ان سے ہمیں کوئی فائدہ مل جائے گا. ہو سکتا ہے ایسا, جیسے ہی آپ نے منفعت یا نقصان اللہ کے ہاتھ سے لے کر کسی کی ہاتھ میں دیا تو سوچیں آپ نے اب معبود ایک نہیں رکھا, آپ نے شرک کر لیا اللہ کے ساتھ. لہذا یہ شرک بھی ہے, اس سے لوگوں کی حق تلفی ہوتی ہے, گناہ کبیرہ بھی ہے, اس سے لوگوں کی جان مال آبرو پہ حرف آتی ہے. لہذا یہ ہر لحاظ سے 5 حرام چیزوں میں شامل ہے کہ جادو ٹونا ٹوٹکا, 5 ہی چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں. شرک بھی ہے یہ اس سے لوگوں کی حق تلفی بھی ہوتی ہے, اور اس سے جان مال آبرو پہ لوگوں کی, ورنہ کوئی کسی جادو کرائے گا ہی کیوں, یا تو اس کی جان کے پیچھے ہوگا یا مال کے پیچھے ہوگا, عزت کے پیچھے ہوگا. نقصان تو پہنچانا مقصد ہی ہے نا, ورنہ کسی پہ جادو کوئی کیوں کرائے.
لہذا ولا ينفع، نہ فائدہ پہنچ سکتا ہے نہ نقصان. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جو یہ سودا کر رہا ہے جان رکھے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. ختم، جو کرنا ہے یہاں کرو گے نا، کتنے دن چلے گا؟ ایک تو چلے گا نہیں، چلے گا تو کب تک؟ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. وَلَبِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، انہوں نے اپنے نفس کے بدلے میں کیا سودا کیا ہے، کتنا برا سودا کیا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ جانتے ہوتے، کاش یہ جانتے ہوتے. والعظیم دیکھیں کیا ان کی روداد ہے، اور ہمارے لیے کتنا بڑا آئینہ ہے. ہم اس آئینے میں دیکھتے جائیں، ہم دیکھتے جائیں، اس کے سیدھا سیدھا لکھا ہوا ہر بات، ہم ہر تعصب سے بالا تر ہو کر ہمیں توفیق دیتا جائے. ہم انشاءاللہ کوشش کو جاری رکھیں. سب کی دعائیں شامل ہیں، سب کی اس میں موجودگی سے سب کو سہارا ملتا ہے. اللہ ہمارے ذوق اور شوق کو آگے سے آگے بڑھائے. ہم علمی طور پر اس کتاب سے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑی ہوئی دین کی واحد مستند رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت کتاب وابستہ ہوں، ہماری اگلی نسلیں وابستہ ہوں. اس کا علم جاری ساری ہے، اس کا عمل جاری و ساری اس دین کا. اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم انعام یافتہ لوگوں کے علم اور عمل پہ آئیں. ہم ان غلطیوں سے بچیں جس پہ چل کے لوگ اللہ کے غضب کا حقدار ٹھہرے ہیں. ہم اپنی خواہشات کو دین بنانے سے بچیں تاکہ ہم بھٹک کے رہ جانے والوں میں سے نہ ہو جائیں. صدق اللہ العظیم. دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.